بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم ریاکاری کے اس پہلو کو بیان کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے اندر ظاہری طور پر اور باطنی طور پر سرایت کر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 142 میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک منافق اللہ سے دھوکہ کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس دھوکہ کے بدلہ دینے والا ہے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور یاد الہی تو یوں ہی برائے نام کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہے کہ ہماری نمازیں ریاکاری پر مشتمل ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں اور جگہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم سالوں سے نماز ادا کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم برائی اور بے حیائی سے دور نہیں ہو پا رہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں نماز میں معراج نصیب نہیں ہو پا رہی؟ ان آیت مبارکہ سے یہ چیز واضح ہے کہ ہماری نمازیں، عبادات ریاکاری پر مبنی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں منافق اللہ سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ کیا ہم میں اتنی جرت ہے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے سکیں؟ کیا ہم اتنی جرت کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے سکیں؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمی ہے کہ وہ ہمیں معاف فرما رہا ہے اور ہمارے معاملات کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ چلا رہا ہے۔ اس سب سنیریو کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ریاکاری سے نہیں بچ پا رہے اور دن بدن ریاکاری کے اندر مزید دھنستے جا رہے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام کی مثال لیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں غریبوں کی رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر مدد کیا کرتے تھے، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلے عام خدمت رسول میں اللہ کی رضا کے لیے مال پیش کرتے تھے۔ اب ان مثالوں سے ہمیں کچھ سیکھنا ہے، صحابہ کی زندگی سے ہمیں کچھ سبق لینا ہے کہ ہر نیک عمل جو ہم دیکھ رہے ہیں یا ہم دکھاوے کے لیے کرتے ہیں وہ ریاکاری ہے؟ کیا ہر چھپا ہوا عمل ریاکاری سے محفوظ ہے؟ اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اس دور کے مطابق ریاکاری کیا ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر یہ میڈیا کا دور ہے، آج سوشل میڈیا عام ہے۔ ہم کوئی بھی محفل ہو، تبلیغی مجلس ہو، کوئی بھی جلسہ ہو، کسی بھی قسم کا نیک عمل یا برا عمل ہم سوشل میڈیا پر اس کی تشہیر نہیں دیکھ لیتے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ جاذبیت ہی نہیں کہ ہم مان لیں کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے۔ تو کیا اس سب کے ہوتے ہوئے ہم سوشل میڈیا کو ترک کر دیں؟ اصل چیز ہے سوشل میڈیا کے میدان میں آ کر ریاکاری سے بچ کر خلوص نیت کے ساتھ اعمال، معاملات، عبادات کو کرنا۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اور دوسری طرف ہم احادیث سے، قرآن کی روشنی میں یہ سلوشن جدید دور کے مطابق کیوں نہیں نکال پا رہے؟ جبکہ حدیث پاک صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6721، حماد بن زید نے ابو عمران جونی، انہوں نے عبداللہ بن صامت سے، انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک شخص اچھے کام کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مومن کے لیے فوری بشارت ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں محافل، مجالس، بہت سارے معاملات سوشل میڈیا پہ آتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں
کسی کو بتانے سے زیادہ دکھانا ضروری ہو چکا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، آپ بھی یہ کریں۔ اب ہم نے اس کا سلوشن کیا نکالنا ہے کہ ہم اس چیز پہ سیٹسفائیڈ ہوں، مطمئن ہوں کہ اگر ہم اپنے سوشل میڈیا پر تشہیر کر رہے ہیں کسی نیک کام کی، معاملات کی، تو کیا یہ دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، شرک اصغر ہے جیسا کہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا؟ ایسا بالکل بھی نہیں۔ مسئلہ مقصد ہمیں اپنی سوچ کو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں اپنی نیت کے اندر خلوص کو پیدا کرنا ہے، کیونکہ ریاکاری جو ہے وہ خلوص کی ضد ہے۔ اگر نیت کے اندر ریاکاری آئے گی تو وہاں پہ خلوص نہیں آ سکتا، ہمارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اعمال وہی ہیں جو ہم نے روٹین میں کرنے ہیں، کوئی ہٹ کے کام نہیں کرنا، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ محفل کی تشہیر ہے، کسی نیک کام کی تشہیر ہے، وہ ایز اٹ از ویسے ہی روٹین میں کرنی ہے۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اس سوچ کو بدلیں کہ ہم اس کے پیچھے ہماری سوچ کیا کار فرما ہے کہ ہم اس کی تشہیر کیوں کر رہے ہیں اور کیا ہم ریاکاری سے بچ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، میں کسی ایک اچھے کام یا کسی نیک عمل کی، آپ یا کسی نیک عمل کی سوشل میڈیا پر تشہیر کرتے ہیں، اگر تو آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس نیک کام سے لوگوں کی اصلاح ہو اور لوگوں میں اس نیک کام کرنے کی جستجو باقی رہے اور مزید بڑھے، تو پھر تو یہ نیت خلوص پر مبنی ہے اور یہ ریاکاری سے پاک ہے اور ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ جبکہ اس کے برعکس اگر اس چیز کے دنیاوی مقصد ہیں، صرف دنیاوی مقصد ہیں، اگر آپ یوٹیوب پہ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی نیک کام اس کی تشہیر کرتے ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف آپ کو سبسکرائبر لینا، ویوز لینا یا انکم کرنا ہے اور اللہ کی رضا میں اس کا کوئی عنصر شامل نہیں، تو یہ ریاکاری پر مبنی ہے۔ ہمیں اس سے بچنا ہے، اور مختلف احادیث میں تنبیہ کی گئی ریاکاری کے بارے میں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ دجالی فتنے کے بارے میں بڑی گفتگو ہو رہی ہے آج کل کہ دجالی فتنہ آئے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ حالانکہ حدیث پاک میں ریاکاری کو مسیحی دجال فتنے سے زیادہ خطرناک قرار دیا گیا ہے۔ اس کی ہمیں پرواہ نہیں اور ہم دن بدن اس میں دھنستے جا رہے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس ہم ریاکاری کا ایک اور پہلو دیکھتے ہیں۔ ریاکاری بظاہر تو کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے خوش اسلوبی سے کیے جاتے ہیں اور ان میں کسی قسم کی ریاکاری کا عنصر نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن چونکہ نیت کے اندر فتور شامل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے۔ جیسا کہ ایک طویل حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 3 بندے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ان میں سے پہلا شخص ایسا ہوگا جو کہ شہید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں دی جانے والی تمام نعمتوں کو گنوائے گا۔ شہید نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا، تو نے ان سب نعمتوں کے مقابل دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے تیری راہ میں اپنی جان قربان کر دی۔ رب فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے جان اس لیے قربان کی کہ لوگ تجھے بہادر اور شہید کہیں۔ تو شہید کہلا چکا، فرشتوں لے جاؤ اسے اور ڈال دو جہنم میں۔ فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر ایک دوسرا شخص رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا جو عالم و قاری ہوگا۔ رب تعالیٰ اسے بھی دنیا میں دی گئی نعمتیں گنوائے گا، وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر رب تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے مقابل دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے علم سیکھا، سکھایا، قرآن پاک پڑھا اور پڑھایا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا، تو نے علم سیکھا اور سکھایا اس غرض سے کہ تو عالم کہلایا جائے، قرآن پاک اس لیے پڑھا اور پڑھایا تاکہ تو قاری کہلایا جائے، تو دنیا میں تو کہلا چکا، فرشتوں لے جاؤ اسے اور ڈال دو جہنم میں۔ فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے۔ اب تیسرے شخص کی باری آئے گی اور وہ شخص ہوگا سخی۔ سخی کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا
پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی دنیاوی نعمتوں یاد دلوائے گا، وہ نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اب فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے مقابل دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے اپنی تمام دولت تیرے بندوں پر، تیری مخلوق پر لٹا دی۔ رب تعالیٰ فرمائے گا تو نے یہ سخی کہلانے کے لیے کیا، تو سخی کہلا چکا، فرشتوں لے جاؤ اسے اور جہنم میں ڈال دو۔ اس ساری گفتگو اور احادیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال سے غرض نہیں۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی ابتدا سے لے کر اب تک انسانوں سے صرف ایک چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور وہ ہے اقرار۔ کائنات کی ابتدا میں شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اس نے اللہ کا انکار کیا، اقرار کی بجائے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و رسوا کر کے اپنی بارگاہ میں سے نکال دیا۔ اسی طرح اگر ہم قرآن و حدیث کا اقرار کی بجائے انکار کریں گے تو ہم بھی شیطان کی طرح ذلیل و خوار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے، ذلیل و خوار ہونے سے بچائے، اور اپنے اعمال کے اندر خلوص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامی۔